السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول اباقہ کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے لائبریری وائس پہ آنے والی اچھی نئی اور منفرد کہانیوں کی اپڈیٹس۔ جی تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ محلول گلے سے نیچے اترا تو چغتائی کی جان میں جان آئی، کھانسی رک گئی تو وہ طبیب کی مدد سے گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خون کی طرح سرخ تھیں، چہرے پر عجیب طرح کی کرختگی اوت کر آئی تھی، لگتا تھا وہ تیش سے بے قابو ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے محافظ دستے کے سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ قیدی عورت کو اسی وقت عقوبت گاہ میں لے جایا جائے اور اس کا سر مونڈ کر اسے تیل کی ابلتی ہوئی کڑاہی میں ڈال دیا جائے۔ بعد ازاں اس کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سالار نے حکم کی تعمیل میں سر جھکایا اور ضروری ہدایات لے کر باہر نکل گیا، مگر ابھی وہ بامشکل محل کے دروازے تک پہنچا ہوگا کہ چغتائی نے اسے واپس بلوا لیا۔ اس نے سالار سے کہا کہ وہ اس بے وفا عورت کی دردناک موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اذیت رسانی کے تمام آلات اسی کمرے میں لائے جائیں اور اسے اس کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ سالار نے ایک بار پھر تعظیم میں سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے کارندے عقوبت خانے سے اذیت رسانی کے آلات لا کر کمرے میں رکھنے لگے، مگر تھوڑی ہی دیر میں چغتائی نے اپنا فیصلہ پھر تبدیل کر دیا۔ یوں لگتا تھا بڑھاپے نے اس کی قوت فیصلہ کا کام تمام کر دیا ہے۔ وہ بستر پر زخمی سانپ کی مانند پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شاید اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ گھنی بھووں کے نیچے اس کی انگارہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ خود سے بے وفائی کرنے والی عورت کو المناک انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ یہ سوال جواب طلب تھا۔ لگتا تھا مارینا کو دیکھ کر اس کی زندگی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ پھر شد و مت سے بھڑکنے لگا ہے۔ وہ طبیب سے بولا، ہوچی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، کوئی ایسی دوا ڈھونڈو کہ میرے جوڑوں کی اینٹھن کم ہو جائے۔ جہاں تک پیٹ کے درد کا تعلق ہے وہ تو میں برداشت کر لیتا ہوں، یہ کمبخت جوڑ ٹھیک ہو جائیں تو میں روز مرہ کے کاموں میں حصہ لینے لگوں۔ طبیب ہوچی نے غور سے چغتائی کا چہرہ دیکھا۔ آج اسے اپنے بوڑھے مریض کے تیور بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے اندر بستر چھوڑنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی اور یہ خوش آئند بات تھی۔ اس نے کہا، خان محترم، ایک بوٹی نہایت نایاب قسم کی دریا کے کنارے پائی جاتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے ہر کارے دوڑ آئے تھے، اب خود کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، شاید دستیاب ہو جائے۔ اپنے طبیب کو کوشش پر مائل دیکھا تو چغتائی نے کانپتے ہاتھوں سے گاؤ تکیہ ہٹایا اور اس کے نیچے سے ایک پوٹلی نکال کر طبیب کے حوالے کر دی۔ یہ لو ہوچی، 1-2 روز میں وہ دوائی مل جانی چاہیے۔ شاید تم حیران ہو رہے ہو کہ میں اپنی بیماری کے متعلق ایک ہی اتنا فکر مند کیوں ہو گیا ہوں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنے والد سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے، میں بھی نہیں چاہتا۔ ہوچی، بات دراصل یہ ہے کہ میں اس عیار عورت کو خود اپنے ہاتھ سے جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری روح کو اس صورت قرار آئے گا جب میں اس کی نجس زندگی کو اپنے ہاتھ سے عذاب دوں گا۔ طبیب ہوچی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، خان محترم، دیوتا آپ کی عمر دراز کریں، ابھی منگول قوم کو آپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ نیلے آسمان نے چاہا تو آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر چغتائی سے جھوٹے سچے وعدے کرتا ہوا ہوچی باہر نکل گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ہوچی شب و روز چغتائی کے علاج میں مصروف تھا۔ چغتائی کی 2 درجن بیویاں باری باری اس کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھیں۔ کبھی کبھی اس کے حکم پر مارینا کو بھی اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ مارینا کو سامنے دیکھ کر چغتائی کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا۔ وہ قہرناک نگاہوں سے مسلسل اسے گھورتا رہتا، پھر اسے بے حیا، بد کردار اور فاحشہ جیسے القابات سے نوازتا اور دنیا کی رذیل ترین عورت قرار دے کر کمرے سے باہر نکلوا دیتا۔ چغتائی کے سارے غیظ و غضب کے سامنے مارینا بڑی خاموشی اور وقار سے کھڑی رہتی۔
ایک روز نصف شب کے وقت چغتائی نے اپنی خادمہ سے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ بدکار عورت کیا کر رہی ہے۔ اس کا اشارہ مارینہ کی طرف تھا، وہ اسے اسی نام سے پکارتا تھا۔ خادمہ گئی اور کچھ دیر بعد اس نے آ کر اطلاع دی کہ ایک قیدی عورت اپنی کوٹری میں گہری نیند سو رہی ہے۔ چغتائی آگ بگولا ہو گیا، پھنکار کر کہنے لگا، اس کی یہ جرت کہ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ آرام سے سوئے، یہ جانتے بوجھتے بھی وہ آرام سے سو رہی ہے کہ عنقریب اسے چغتائی کے عتاب کا شکار ہونا ہے۔ جاؤ محافظ دستے کے سالار سے کہو کہ اسے لا کر یہاں میرے سامنے بٹھائے۔ اگر میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں تو وہ بھی چین کی نیند نہیں سو سکتی۔ بوڑھا چغتائی جسم و جاں کی پوری قوت سے بولا تھا، اس لیے اسے کھانسی ہونے لگی۔ خادمہ نے پہلے اسے پانی پلایا، پھر حکم کی تعمیل کے لیے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد دستہ سالار مارینہ کو لیے چغتائی کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بستر کے قریب ایک نشست پر بٹھا دیا۔ مارینہ کے ہاتھ حسب معمول پشت پر بندھے تھے اور دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ مارینہ کی حسین آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں اور شہد رنگ زلفیں بے ترتیبی کا دلکش نمونہ پیش کر رہی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی اور مارینہ بوڑھے چغتائی کے سامنے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ نسیم سحری کے جھونکوں نے قراقرم کی وسعتوں کو چھوا تو چغتائی کی خواب گاہ میں بھی بے صدا لوریاں گونجنے لگیں۔ ہوا نے بوجھل ہو کر مارینہ کی پلکوں کو رخساروں پر جھکا دیا۔ وہ جو نصف شب کی جاگی ہوئی تھی بے اختیار اونگھنے لگی۔ چغتائی خان کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اونگھتا ہوا یہ حسن اسے خوابوں کی دنیا کا اسرار لگا۔ یکایک اسے اندازہ ہوا کہ وہ مارینہ کے متعلق بالکل مختلف انداز سے سوچ رہا ہے۔ اس کی حسن پرست طبع پر مارینہ کا حسن کسی چابک کی طرح پڑ رہا تھا۔ اس کے سیاہ ہونٹ خشک ہونے لگے، دل میں کوئی چور انگڑائیاں لینے لگا۔ وہ مارینہ کے سراپے پر نظر دوڑانے لگا۔ پرکشش و شاداب جسم کی حدت بخارات کی طرح اس کے گلے میں جمع ہونے لگی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، اس بے وفا عورت نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ میں جوان نہیں تھا، میرے جسم میں زندگی کا آبشار نہیں تھا، میری محبت خشک اور بنجر تھی۔ آخر کیوں چھوڑا اس نے مجھے؟ اس روز صبح جب طبیب چغتائی سے ملا تو چغتائی نے تکیے کے نیچے سے ایک اور پوٹلی نکال کر اسے دی اور کہا کہ وہ اسے جلد از جلد صحت مند کرے اور اسے ایسی مقوی ادویات دے جس سے اس کی جسمانی طاقت بحال ہو جائے۔ ہوشیار طبیب نے آج چغتائی کی آنکھوں میں ایک نیا پیغام پڑھ لیا تھا۔ اس نے پوٹلی کو احتیاط سے اپنے لبادے میں رکھا اور چغتائی کو اس کی صحت کے متعلق سبز باغ دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ طبیب کی ہر بات سیدھی چغتائی کے دل میں لگتی تھی اور وہ اس کی عقل مندی کا معترف ہو جاتا تھا۔ طبیب نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ آج ہی ایک ایسے خراسانی کیمیا گر سے ملے گا جو خاقان اوغدائی کے محل میں ایک معمولی خدمتگار ہے مگر حقیقت میں ایک پہنچا ہوا حکیم ہے۔ وہ سونے کے کشتے سے ایسی دوائی بنانے کا نسخہ جانتا ہے جو 60 سالہ کو بھی 20 برس کا جوان بنا دیتی ہے۔ طبیب کی باتیں سن سن کر بوڑھے چغتائی کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہونے لگی۔ ساری زندگی عیش پرستی میں مشغول رہنے والا بوڑھا منگول زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس لعنت سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے لیے مارینہ کا حسن ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ اس حسن کو فتح کرنا چاہتا تھا، مارینہ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس بوڑھے منگول میں اب بھی جوانوں سے بڑھ کر طاقت ہے، وہ اب بھی جسم اور دلوں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ رات تاریک اور خاموش تھی۔ اباکا پتھریلی دیواروں والی اسی کوٹری میں پہنچ چکا تھا جو قراقرم کے سنگین مجرموں کے لیے مخصوص تھی۔ یہ کوٹری نہیں تھی، ایک قبر تھی جس میں قید ہونے والا زندہ دفن ہو جاتا تھا۔ اس تنگ و تاریک کوٹری میں صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کے راستے بد نصیب قیدی کو محض اتنی خوراک پہنچائی جاتی تھی کہ اس کے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ اس وقت کوٹری میں اباکا کے علاوہ نبیلہ اور علی بھی قید تھے۔ اباکا ہی کی طرح وہ دونوں بھی پتھروں کے کھردرے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ اباکا کی نگاہیں روزن سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ اس روزن سے اسے تاروں بھرے آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ اس ٹکڑے میں 5 یا 6 ستارے تھے
अबाका को लगा जैसे ये 5-6 सितारे ना हों, उसके साथी हों। हर सितारे में उसे अपने एक साथी की शक्ल नजर आने लगी। असद, योरक, शैज़ी कुलत, सुलेमान। उसे लगा जैसे वो सब डुबडुबाई आंखों से उसकी तरफ देख रहे हैं। उनके चेहरों पर खून के छींटे हैं और उनकी निगाहों में शिकवों का गुब्बार है। वो शिकायती लहजे में कह रहे हैं, अबाका, तुम कहाँ चले गए थे? जब हम पर कुल्हाड़े चलाए जा रहे थे तुम कहाँ थे? जब हमारे जिस्मों को तीरों से छलनी किया जा रहा था तुम कहाँ थे? अबाका, हमको तड़पा तड़पा कर मारा गया, हमें घेर घेर कर कत्ल किया गया, हम पर जुल्म और सफाकी की इंतहा की गई, लेकिन तुम बेखबर रहे, तुम हमारी मदद को ना आए। कहाँ थे तुम? क्यों इतनी दूर चले गए थे? सुलेमान की शबीह अबाका की आंखों में लहराई। वो गमगीन चेहरा लिए उसकी तरफ देख रहा था। उसके हाथों में अपने मासूम कासिम की खून में नहाई हुई लाश थी। वो कह रहा था, अबाका भाई, ये देखिए, ये मेरा कासिम है, मेरी आंखों का नूर और मेरे जिगर का टुकड़ा। दुश्मनों ने इसे नेज़े में पिरोकर हवा में उछाल दिया था। इसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी अबाका भाई? जरा सोचिए, वो कैसे कैसे रोई और तड़पी होगी। आप इस कमसिन को क्यों ना बचा सके? क्यों इसकी जिंदगी के फूल को जालिम हाथों से महफूज न रख सके? फिर योरक का चेहरा अबाका के सामने आया। उसका जिस्म लहूलुहान और जख्मों से चूर था। वो कह रहा था, अबाका, मैं बड़ी हिम्मत से और अपने बूढ़े जिस्म की पूरी ताकत से लड़ा, मगर क्या करता, मैं अकेला था और वो सैकड़ों। मैं उनमें घिरा हुआ लड़ता रहा और मेरी आंखें तुम्हारा इंतजार करती रहीं। मैं तुम्हारी राह देखता रहा। अबाका, मेरी पीठ पर कोई ना था, मैं क्या करता? आखिर में मारा गया। मेरी लाश को जमीन पर घसीटा गया और घोड़ों तले रौंदा गया। मैंने जब दम तोड़ा तो मेरी जबान पर तुम्हारा ही नाम था। फिर शैज़ी कुलत अबाका के सामने आन खड़ी हुई। उसकी कमर में एक तीर पेवस्त था जो सीने की जानिब से बाहर निकल आया था। उसका कोमल और नाजुक जिस्म मौत के बोझ से लरज रहा था। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और बोली, अबाका, तुम तो बड़े बहादुर थे। मैंने सरदार योरक और असद से तुम्हारी शुजाअत की दास्तानें सुनी थीं, मगर जब तुम्हारे साथियों पर कयामत टूट रही थी और वो वहशी दुश्मनों से नबरद आजमा होकर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हारी कुछ न लगती थी, मगर तुमने नबीला और मारीना की आहो पुकार भी ना सुनी। क्या नन्हे कासिम की आखिरी चीख भी तुम्हारे कानों तक न पहुंच सकी? फिर शैज़ी का चेहरा ओझल हुआ और असद अबाका के सामने आन खड़ा हुआ। उसका सफ़ेद लिबादा खूने शहादत से तर था और नूरानी चेहरा जख्मों से अटा हुआ था। वो बोला, अबाका, तू तो मेरा दस्तो बाजू था, मेरी जान, मेरे यार, तू कहाँ चला गया था? देख, तेरे पीछे हम कैसी कयामत से गुजर गए। अगर तू होता तो किसकी मजाल थी कि अकब से मेरी पुश्त में तलवार घोंपता? किसकी हिम्मत थी कि मारीना और नबीला को बरहना पा दौड़ाता? किसमें ये दमखम था कि हमारे घरों को आग की नजर करता? लेकिन ये सब कुछ हुआ इसलिए कि तू मेरे साथ ना था। मैं तेरे नारे की गूंज को तरसता रहा और लड़ता रहा। मैंने बहुत मंगोल मारे, मगर फिर मैं गिर गया। दम तोड़ते वक्त दिल में यही हसरत थी कि एक बार तेरा चेहरा देख लूं। असद खामोश होकर नजरों से ओझल हो गया। फिर वो सारे एक एक करके नजरों से ओझल हो गए। सितारों के रोशन नुक्तों में वापस चले गए। अबाका के कानों में सिर्फ एक ही लफ्ज की गूंज बाकी रह गई, अलविदा, अलविदा। यकयक अबाका चिल्ला उठा, असद, असद, योरक, सुलेमान। उसकी दिलसोज धाड़ कोठरी में गूंज कर रह गई। नबीला और अली हड़बड़ाकर उठ बैठे और एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें इस तारीख कोठरी में कैद हुए पूरा 1 माह हो चुका था। इस 1 माह में अक्सर उन्होंने अबाका को पहरेदारों पर चीखते चिल्लाते सुना था, लेकिन आज उसकी धाड़ में खौफनाक शिद्दत थी। फिर उन दोनों को अंदाज़ा हुआ
کہ اباکا پتھریلی دیواروں پر مکے برسا رہا ہے اور سر ٹکرا رہا ہے۔ یہ آوازیں سن کر علی اونچی آواز میں رونے لگا۔ نبیلہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وحشت کی فراوانی میں اباکا اپنی جان ہی نہ لے لے۔ اس نے علی کو بامشکل خود سے جدا کیا اور اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی اباکا سے لپٹ گئی۔ بھائی جان، وہ التجائیہ لہجے میں بولی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پہلے ہمارا گلا گھونٹ دیں۔ اچانک اباکا کی وحشت میں کمی آ گئی۔ اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور نبیلہ کو گلے سے لگا کر سسکنے لگا۔ علی بھی رینگتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ تینوں دیر تک اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے گہری تاریکی میں بیٹھے رہے۔ قراقرم کی نامہربان رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ جب علی سسک سسک کر سو گیا تو اباکا نے بھرائی ہوئی آواز میں نبیلہ سے کہا، نبیلہ، مجھے بتاؤ، کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے؟ کیا واقعی اسد، یورک اور سلیمان ہم سے جدا ہو چکے ہیں؟ کہیں میں کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نبیلہ دکھی لہجے میں بولی، بھائی جان، نیند کتنی بھی گہری ہو، ایسے بھیانک خواب کے بعد باقی نہیں رہ سکتی۔ ہم جو کچھ دیکھ چکے ہیں وہ ہو چکا ہے۔ اباکا نے ایک طویل اور گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ان بالوں میں ایک چھوٹا سا خنجر چھپا ہوا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جو اباکا نے عید سے ایک روز پہلے علی کے لیے خریدا تھا۔ اس چھوٹے سے خنجر کا پھل بہت سخت اور خاص قسم کے فولاد سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ بستی میں پہنچ کر منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو انہوں نے اس سے سب چیزیں چھین لی تھیں، مگر یہ کھلونا سا خنجر اس کی صدری کے ایک جیب میں پڑا رہ گیا تھا۔ بعد ازاں اباکا نے سفر کے دوران یہ خنجر اپنی صدری سے نکال کر اپنے لمبے بالوں کے اندر اس طرح الجھایا تھا کہ وہ ان میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ قراقرم پہنچ کر اباکا کو اس کوٹری میں منتقل کرنے سے پہلے منگول محافظوں نے ایک بار پھر پوری احتیاط سے اباکا کی تلاشی لی تھی، مگر اس وقت یہ خنجر اباکا کے گھنے بالوں میں پہنچ چکا تھا۔ اس سنگلاخ کوٹری میں اس ننھے منھے خنجر کے سوا دھات، پتھر یا لکڑی کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اباکا، نبیلہ اور علی کو جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی تھیں ان کے کنارے بھی بالکل گول اور ہموار تھے۔ اس کے علاوہ ہر بیڑی و ہتھکڑی کو اس طرح منسلک کیا گیا تھا کہ قیدی کے لیے سیدھا ہو کر چلنا ناممکن تھا۔ چلتے وقت قیدی کو رکوع کی حالت میں جھکے رہنا پڑتا تھا۔ کوٹری میں داخل ہونے والے کسی محافظ پر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر کھڑے بھی ہو سکیں۔ صفاقی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے معصوم اور کمزور علی کو بھی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ 8 پہر میں صرف ایک بار کوٹری کے سوراخ پر آہٹ ہوتی تھی۔ وہ اپنے اپنے خالی پیالے سوراخ کی طرف بڑھا دیتے تھے۔ ایک ہاتھ سوراخ میں داخل ہو کر خالی پیالے لے لیتا تھا اور جو سے بھرے ہوئے 3 پیالے انہیں تھما دیتا تھا۔ یہ ابلے ہوئے جو ان کی غذائی ضرورت تو پوری نہیں کرتے تھے مگر انہیں زندہ رکھے ہوئے تھے۔ پہلے پہل نبیلہ نے کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نبیلہ کے حصے کے جو آنے بند ہو گئے تھے 5-6 روز میں وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ آخر اباکا اور علی کے کہنے سننے پر اس نے تھوڑا بہت کھانا شروع کیا تھا۔ اباکا خیالوں میں کھویا دھیرے دھیرے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ نبیلہ اس کے شانے سے لگی ہوئی اونگنے لگی تھی۔ علی اس کے زانوں پر سر رکھ کر سو چکا تھا۔ اباکا کی بھیگی ہوئی آنکھیں کسی بہت گہری سوچ میں ڈوبی تھیں۔ کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ شاید تقدیر پر غور کر رہا تھا، شاید مارینا کے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا، یا سوچ رہا تھا کہ اس کے بالوں میں چھپا ہوا یہ معمولی خنجر کیا کام دے سکتا ہے۔ نبیلہ یا علی کی نیند خراب کیے بغیر وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ دھیرے دھیرے تاریکی کی چادر سمٹنے لگی۔ اس تاریک کوٹری سے باہر دور کہیں کوئی پرندہ چہچہایا اور صحرائے گوبی کے آتش بار سویرے سے ڈر کر ستاروں کی وہ ٹولی اوجھل ہو گئی جو رات بھر اباکا کو روزن سے نظر آیا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد سورج جب نیلے آسمان پر نمودار ہوا اور اس کی تماش بین کرنوں نے کوٹری کے روزن سے جھانکا تو ایک مدھم سا اجالا کوٹری کے سنگلاخ فرش پر بھی پھیل گیا۔ 8 پہر میں یہی بالشت بھر دھوپ ان کے حصے میں آیا کرتی تھی۔
अबाका बेहिस हरकत बैठा इस अजनबी धूप को देख रहा था, जब अचानक उसकी निगाह एक प्याले पर पड़ी और अटक कर रह गई। इस प्याले के पेंदे के साथ कोई शय चिपकी हुई नजर आई थी, शायद कोई कागज था। अबाका ने नबीला को अपने शाने से हटाया और रेंगता हुआ प्याले की तरफ बढ़ा। ये भुरभुरी मट्टी का प्याला था। अबाका ने उसे धूप की तरफ करके गौर से देखा। वाकई उसके पेंदे से एक मैला सा कागज चिपका हुआ था। इस कागज पर कोई इबारत तहरीर थी। अबाका ने यह प्याला नबीला की तरफ बढ़ाया। वो बेचैनी से कागज की तहरीर पर निगाह दौड़ाने लगी। इसके साथ ही उसके चेहरे पर अजीब सा हेजान नजर आने लगा। क्या लिखा है? अबाका ने बेकरारी से पूछा। नबीला ने लर्जा सरगोशी में कहा, भाईजान, आपके कुछ वफादार साथी कराकुरम पहुंच गए हैं। ये पैगाम एडवर्ड जॉन नामी शख्स की तरफ से है। अबाका कुछ देर हैरान नजरों से नबीला का चेहरा देखता रहा, फिर बोला, इसमें क्या लिखा है? नबीला ने पढ़ना शुरू किया। सरदार अबाका, काश हमें बर वक्त इत्तिला मिल जाती और हम उस कयामत को रोक लेते जो आपके साथियों पर टूटी। सरदार, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं और हमारी तलवारें हमारे नयामों में तड़प रही हैं। आका, हमारी जान आप पर कुर्बान, हमारी सांसें आप पर निछावर। हम आपके गुनाहगार हैं और इन गुनाहों को धोने के लिए हम सर हथेलियों पर लिए कराकुरम पहुंच गए हैं। अगर खुदा ने चाहा तो हम अनकरीब आपको आज़ाद करवा लेंगे। हम रूसी बाजीगरों के भेस में यहाँ पहुंचे हैं और हमारे कुछ साथियों ने अहम मकाम तक रसाई हासिल कर ली है। आप अपनी खुराक के प्यालों पर निगाह रखें, बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। आपका अदना गुलाम, एडवर्ड। अबाका समझ चुका था कि वो अपने जिन 250 रूसी सिपाहियों को दजरा के किनारे छोड़ आया था, उनमें से कुछ उसकी मदद को पहुंच गए हैं। मुख्तसर तहरीर ख़त्म करने के बाद नबीला सवालिया नज़रों से अबाका की तरफ देखने लगी। अली भी उम्मीदों बीम की निगाहों से अबाका का चेहरा तक रहा था। इस कैद के घटाटोप अंधेरे में उन्हें आस की एक किरण नजर आई थी, मगर अबाका के चेहरे पर इस किरण का कोई अक्स नजर नहीं आता था। वो उसी तरह खामोश और अफसरदा था। ठीक 8 रोज बाद एक बार फिर प्याले के पेंदे से चिपकी हुई एक तहरीर उन तक पहुंची और ये तहरीर निहायत चौंका देने वाली और सनसनीखेज थी। एडवर्ड ने शुस्ता फारसी में लिखा था, सरदार अबाका, हमें मालूम हुआ है कि आपके कैद खाने का आहिनी दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के हुक्मनामे से खुलता है और वो शख्स है मंगोलों का बादशाह ओगदाई खान। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ओगदाई खान के महल तक रसाई हासिल कर सकें। इसके अलावा हमें मालूम हुआ है कि आपकी ज़िंदगियों को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि उर्दू मुअल्ला की रूस से वापसी तक आपको हर सूरत में ज़िंदा रखा जाएगा। आपकी मारीना नामी साथी को उसके साबिक शोहर चोगताई खान के सुपुर्द कर दिया गया है और वो उसके महल में जिंदा सलामत मौजूद है। जल्द ही आपसे फिर राब्ता कायम करेंगे। एडवर्ड का तीसरा और आखिरी पैगाम अबाका को कुछ 6 रोज बाद मिला और ये एक धमाका खेज पैगाम था। तहरीर पढ़ने के बाद नबीला की बुझी हुई आंखों में रोशनी नजर आने लगी और अली के सूखे होंठ भी थर्रा उठे। अबाका के बेहिस चेहरे पर भी इस पैगाम ने बेकरारी की कैफियत पैदा कर दी थी, मगर इस बेकरारी में बेनाम अंदेशे भी झलक रहे थे। ये तीसरा पैगाम कुछ इस तरह था, सरदार अबाका, हमारी जिंदगियां आप पर कुर्बान। हम आपकी आज़ादी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। वो वक्त अब दूर नहीं जब आप हमारे दरमियान होंगे। हमने ओगदाई खान का फर्जी हुक्मनामा तैयार करा लिया है और इस कैद खाने पर शबे खून मारने की भी पूरी तैयारी कर ली है। हम यहाँ कुल 40 अफराद पहुँचे हैं और हम में से हर एक की आरजू है कि आपको दुश्मन की कैद से निकालें या आपकी मोहब्बत में अपनी जानें हार कर अपनी नज़रों में सुरखरू हो जाएं। इस वक्त हमें सिर्फ मुनासिब मौके का इंतज़ार है। हम अपनी कार्रवाई के लिए किसी ऐसी तूफ़ानी रात का इंतज़ार कर रहे हैं जब इस कैद खाने की बैरूनी दीवारों पर और अहाते में जलती हुई मशलें गुल हों और हमें आपको कोठरी से निकालने में तारीकी का सहारा मुयस्सर आए। बाकी सब तैयारियां मुकम्मल हैं। आप भी पूरी तरह तैयार रहें। आज के बाद जिस रात भी तेज़ हवाएं चलेंगी वो आपकी रिहाई की रात होगी।
ہمیں یقین ہے کہ ہم اہل قراقرم کو ایک یادگار زخم دے جائیں گے۔ جس وقت ہمیں اوغدائی خان کا حکم نامہ آپ کی کوٹری میں پہنچائے گا، قید خانے سے باہر موجود میرے دستے کے سپاہی قید خانے پر دھاوا بول دیں گے۔ گہری تاریکی اور افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کو کوٹری سے نکال لے جائیں گے۔ خدا نے چاہا تو وہ رات آپ کے جانثاروں کی سرخروئی کی رات ہوگی۔ اس طوفانی رات تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کی عظمتوں کا شید آئی، ایڈورڈ۔ اباکا دیوار سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھا رہا۔ نبیلہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، کیا آپ اپنے اس ساتھی کی کوششوں سے خوش نہیں ہیں؟ اباکا نے ایک سرد آہ بھری۔ ہاں نبیلہ، میں خوش نہیں، اس لیے کہ میں وہ جانتا ہوں جو ایڈورڈ اور اس کے ساتھی نہیں جانتے۔ اس قید خانے سے نکل جانا یا کسی کو نکال لینا ناممکن ہے۔ یہاں کے قیدی کو صرف موت یا اوغدائی خان ہی رہائی دلا سکتے ہیں۔ نبیلہ نے کہا، اباکا بھائی، آپ کے ساتھی نے لکھا ہے کہ وہ اوغدائی کا حکم نامہ لا رہا ہے۔ اباکا نے کہا، ہاں یہ بات اہم ہے، اور خاموش ہو گیا۔ نبیلہ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اپنی ویران آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر نامعلوم سوچوں کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک ابر آلود رات تھی۔ قراقرم میں تیز آندھیاں تو چلتی ہی رہتی تھیں، مگر اس روز غیر متوقع طور پر ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ بادلوں کی مہیب گڑگڑاہٹ سے نبیلہ اور علی سہمے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی بجلی کا کوئی کوندا اس تاریک کوٹری میں بھی لپک جاتا تھا۔ تیز ہوا سیٹیاں بجاتی اندیکھی منزلوں کی طرف رواں تھی۔ دفتن نبیلہ پکار اٹھی، وہ آ گئے اباکا بھائی، وہ آ گئے۔ اباکا نے بھی غور کیا تو اسے آہنی دروازے کی دوسری جانب کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ وہ جھک کر چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا اور اس کے آہنی پٹ سے کان لگا دیے۔ ایڈورڈ کی بوڑھی آواز گونجتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ آخر باہمت روسی سردار اس کوٹری کے دروازے تک پہنچ ہی گیا تھا۔ پہلی بار اباکا کی آنکھوں میں ایک بے نام چمک نظر آئی۔ یہ خوفناک چمک تھی۔ علی اور نبیلہ میں سے کسی نے یہ چمک نہیں دیکھی، ورنہ شاید وہ اباکا سے خوف کھانے لگتے۔ اباکا کے کان بیرونی آوازوں پر لگے تھے۔ ایڈورڈ منگول پہرے داروں سے مصروف گفتگو تھا۔ وہ پہرے دار کو بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق روسی طائفے سے ہے اور کوٹری میں داخل ہونے کا اجازت نامہ خود اوغدائی خان نے اسے مرحمت فرمایا ہے تاکہ وہ علی نامی قیدی بچے کو دیکھ سکے۔ پہرے دار کے پوچھنے پر ایڈورڈ نے بتایا کہ علی نام کا ایک بچہ کچھ عرصہ پہلے ان کے طائفے سے بھاگا تھا۔ اباکا اور نبیلہ دھڑکتے دل سے ایڈورڈ اور پہرے داروں کا مکالمہ سن رہے تھے، مگر جلد ہی یہ جان کر ان کے چہرے تاریک ہو گئے کہ پہرے داروں کو جعلی اجازت نامے پر شبہ ہو گیا ہے۔ محافظ دستے کا سالار نہایت عیاری سے ایڈورڈ کو بتا رہا تھا کہ انہیں دروازہ کھلنے کے لیے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ دروازے کو جو 3 چابیاں لگتی ہیں ان میں سے ایک نائب سالار کے پاس ہے۔ اباکا کوٹری کے اندر ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ دوسری طرف شاید ایڈورڈ بھی منگولوں کی چال سمجھ چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا راز فاش ہو گیا ہے۔ یکایک اباکا کو تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور 2 منگولوں کی کربناک چیخیں در و دیوار کو لرزا گئیں۔ ایڈورڈ خطرات سے بے نیاز ہو کر منگول پہرے داروں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ باہر سے پہنچنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایڈورڈ کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی ہے۔ دونوں نہایت بے جگری سے منگولوں کے ساتھ برسرے پیکار ہو گئے تھے۔ پھر اباکا کو ایڈورڈ کی کرراہ سنائی دی اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ شدید زخمی ہو کر گر گیا ہے۔ نبیلہ سسکتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ علی نے اباکا کا دامن تھام لیا۔ باہر اب تلواروں کی جھنکار ختم ہو چکی تھی۔ 20 پہرے داروں نے ایڈورڈ کے ساتھی کو دبوچ لیا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کوٹری کے دروازے سے دور لے جا رہے تھے۔ سنگلاخ سرنگ میں اس کی پکار گونج رہی تھی، سردار اباکا، سردار اباکا، ہم تمہیں آزاد کرا کے رہیں گے، ہمت نہ ہارنا سردار، دل چھوٹا نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پھر جوشیلے سپاہی کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور آخر طویل سرنگ میں خاموشی کے سوا کچھ باقی نہ رہ گیا۔
یہ اگلی صبح کی بات ہے۔ علی اپنے سر کو جھکا کر پیالے میں سے جو کھانے کی کوشش کر رہا تھا اور ابا کا رحم آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک نبیلہ کی چیختی ہوئی آواز اباکا کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کوٹری کے واحد روزن کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دردناک لہجے میں کہا، بھائی جان یہ دیکھیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اباکا اپنی زنجیریں گھسیٹتا اور رکو کے بل چلتا ہوا روزن تک پہنچا۔ باہر دیکھ کر وہ بھی سکتے میں رہ گیا۔ اس کے وفادار روسی دستے کے بیشتر ارکان ایک کھلے احاطے میں نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایڈورڈ بھی تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا کر رہا تھا۔ ان سب کے بازو پشت پر رسیوں سے بندھے تھے اور ان کے جسموں کا چپا چپا خون اگل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا انہیں یہاں لانے سے پہلے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان سب کو مسلح منگول محافظوں نے گھیر رکھا تھا۔ اباکا کو کسی نامعلوم مقام سے خونخوار کتوں کے غرانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یہی آوازیں اس نے کئی برس پہلے چغتائی خان کے یورت کے سامنے سنی تھیں، جب وہ پہلی بار کراکرم میں داخل ہوا تھا اور چغتائی کے حکم پر اسے ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا جہاں دیو قامت بھوکے کتے اس کی چیر پھاڑ کے لیے بے قرار تھے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور بے پناہ دلیری سے صورتحال کا مقابلہ کیا تھا۔ نتیجے میں چغتائی خان نے اس کے ساتھ ساتھ سردار یورک کی بھی جان بخشی کر دی تھی۔ شاید آج پھر یہاں ویسا ہی کوئی خونی تماشا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد 2 منگول سپاہیوں نے ایک زخمی روسی کے ہاتھ پشت سے کھولے اور اسے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ تب وہ اسے چلاتے ہوئے ایک مخصوص جگہ لے آئے۔ یہاں پہنچ کر روسی جاں باز خود کو چھڑانے کی دلیرانہ جدوجہد کرنے لگا۔ ایک منگول نے پھرتی سے اس کے سر پر کوئی سفید چیز اونڈیلی اور عقب سے دھکا دے دیا۔ روسی سپاہی اچانک اباکا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کتوں کے غرانے اور جھپٹنے کی پرہیبت آوازیں آنے لگیں۔ تب اباکا کو علم ہوا کہ روسی سپاہی کو موت کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا ہے اور اب آدم خور کتے انسانی گوشت کی چیڑ پھاڑ میں مصروف ہیں۔ وہ خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور حلق کی پوری قوت سے چلایا، چغتائی خان، ان کو چھوڑ دے۔ اگر سزا دینی ہے تو مجھے سزا دے، اگر مارنا ہے تو مجھے مار۔ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ او بدبخت چغتائی خان، چھوڑ دے ان کو۔ لیکن چغتائی خان وہاں تھا کہاں جو اس کی چیخو پکار سنتا؟ اباکا کی وحشت ناک چنگھاڑیں سن کر احاطے میں موجود تمام افراد کوٹری کے روزن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر منگولوں کے چہروں پر مسکراہٹیں ابھریں اور ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں شرارت سے کچھ اور بھی چھوٹی ہو گئیں۔ وہ اباکا کی چیخوں پکار سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاید یہ خونی کھیل اس کوٹری کے سامنے کھیلا ہی اس لیے جا رہا تھا کہ اباکا کو دکھ پہنچے۔ وہ اپنے غمگساروں کا حشر دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو روئے۔ یقیناً انہوں نے رات ہی پورے دستے کو گرفتار کر لیا تھا اور صبح تک انہیں اذیتوں کے دوزخ سے گزارتے رہے تھے۔ ایڈورڈ نے اپنے دستے کی تعداد 40 بتائی تھی، وہ 36 تھے۔ اس کا مطلب تھا صرف 3-4 افراد ہی گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ دوسری طرف اباکا کے وفادار ساتھیوں نے جب اپنے سردار کی آواز پہچانی تو جذبات سے بے قابو ہو کر کوٹری کے روزن کی طرف بڑھے، مگر نیزہ بردار سپاہیوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پھر دھکے دے دے کر انہیں زمین پر گرا دیا گیا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً اٹھ بھی نہ سکتے تھے اور ہر ایک سینے پر نیزے کی انی تھی۔ پھر بھی چند مسلمان روسیوں نے جوش سے بے قابو ہو کر اباکا کی طرف آنا چاہا۔ منگولوں نے نہایت بے دردی سے انہیں نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ کلمہ طیبہ سے سجی ہوئی کراہوں کے ساتھ ہی ان کے جسم خون اگلنے لگے اور زمین اس سرخی سے گلگوں ہونے لگی۔ باقی سپاہیوں کو جہاں جہاں وہ گرے تھے دبوچ لیا گیا۔ بے بسی کا یہ منظر اباکا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور اپنے حلق کی پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ چنگیز خان کے ناپاک بیٹوں کو ناپاک ناموں سے پکار رہا تھا کہ شاید اسی طرح وہ اسے اس کوٹری سے نکالنے کا ارادہ کر لیں، مگر صیاد اتنے بھولے نہیں تھے۔ وہ سب کچھ سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، خاموشی کی زبان میں کہہ رہے تھے کہ چیخ لو جتنا چیخنا چاہتے ہو، وقت آنے پر ہم تمہاری اس بد زبانی کا تمہیں ایسا مزہ چکھائیں گے
کہ تم بلک بلک کر موت کی دعائیں کرو گے۔ پھر اباکا چیختا رہا اور دھاڑتا رہا اور اس کے پیارے ساتھی اس کے جانثار ایک ایک کر کے موت کے گڑھے میں پھینکے جاتے رہے۔ وہ سب اس کے پرستار تھے، اس کی بہادری کے قائل تھے، اس کی جواں مردی کے عاشق تھے، اور آج اس کے سامنے وہ ایک ایک کر کے اذیت ناک موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے سیت کے کنارے سے کراکرم کے ظلمت کدے تک اباکا سے وفاداری کا حق ادا کیا تھا، اور اب آخری وقت بھی ان کے چہروں پر پشیمانی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ مسلسل جدوجہد کر رہے تھے، گڑھے میں گرنے سے پہلے بھی اور گرنے کے بعد بھی۔ اباکا کو روزن سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ گڑھے میں بار بار تازہ دم کتے اتارے جا رہے ہیں۔ یقیناً انسانی لاشوں کے ساتھ ساتھ وہاں کتوں کی لاشوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، تاہم منگولوں کے پاس آدم خور کتوں کی کمی نہیں تھی، اور اباکا کے ساتھی 36 کیا 3600 بھی ہوتے۔ وہ اس درندگی کے سامنے بے بس تھے۔ چلا چلا کر اباکا کا گلا رند گیا، یہاں تک کہ اس کے وفادار دستے کا آخری سپاہی بھی روزن کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوا گڑھے کی جان لیوا گہرائی میں گم ہو گیا۔ کتے ایک بار پھر زور و شور سے غرائے۔ منگول تماشائی کچھ دیر دلچسپی سے گڑھے میں جھانکتے رہے، پھر ایک آخری انسانی چینخ گڑھے سے ابھری اور منگول خوشی سے ناچنے لگے۔ اباکا کا آخری جانثار بھی اس پر اپنی جان کا قرض چڑھا کر موت کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ اباکا بے دم ہو کر کوٹری کے فرش پر بیٹھ گیا اور بے بسی کے عالم میں اپنی زنجیروں کو پتھروں پر مارنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ نبیلہ نے اس کی حالت زار دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، اور علی نے سہم کر سر گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ بوڑھے چغتائی خان کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی۔ وہ چینی طبیب ہوچی پر خوب دولت لٹا رہا تھا، اور ہوچی اسے اناپ شناپ نسخے کھلانے میں مصروف رہتا تھا۔ چغتائی کے شاندار بستر کے سرہانے مختلف معجونوں، کشتوں اور لعابدار دواؤں کی بھرمار رہتی تھی۔ خراسانی کیمیاگر کا طلائی نسخہ چغتائی خان خاص احتیاط سے کھاتا تھا، کیونکہ ہوچی کے بقول یہی وہ نسخہ تھا جو اس کے کھنڈر جسم کو شباب کی رعنائیوں سے معمور کر سکتا تھا۔ کچھ روز تو اس نسخے سے چغتائی کو خاصا فائدہ محسوس ہوا، لیکن ایک روز وہ صبح اٹھا تو پیٹ میں شدید درد تھا۔ دوپہر تک اسے زبردست پیچش شروع ہو گئی۔ طبیب ہوچی بوکھلایا بوکھلایا پہنچا۔ اس نے پیچش کی روک تھام کے لیے کچھ اور دوائیں دیں، جس سے مرض نے ہیضے کی شکل اختیار کر لی۔ شباب کی رعنائیاں تو رہیں ایک طرف، اب چغتائی کو جان کے لالے پڑ رہے تھے۔ 8 پہر بعد چغتائی کی قے تو تھم گئی، لیکن پیچش کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ چارپائی سے لگ گیا۔ آنتوں کے اس مرض کے ساتھ ہی اس کو کھانسی کے دورے بھی شدت سے پڑنے لگے۔ ایک شام چغتائی کو اندازہ ہوا کہ اس کا دانا پانی ختم ہونے کو ہے۔ موت کے احساس کے ساتھ ہی اس کے اندر کا زخمی سانپ پھنکارنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف مارینا ہے۔ مارینا کا دلکش چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوما اور اس کی آنکھیں جل اٹھیں۔ اس وقت اس کی 5 بیویاں اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ چغتائی نے انہیں حکم دیا کہ وہ تخلیہ چاہتا ہے۔ بیویوں اور خادمائیں چلی گئیں تو اس نے خادم خاص کو حکم دیا کہ مارینا کو اس کے کمرے میں حاضر کیا جائے۔ بوڑھے خان کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد مارینا اس کے سرہانے موجود تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک سادہ سے لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر سوگواری تاری تھی، مگر اس حالت میں بھی اس کا حسن قیامت لگ رہا تھا۔ چغتائی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کے مرنے سے بیشتر ہی اس کا سوگ منانے میں مصروف ہے۔ نہیں، میں نہیں مروں گا، اس نے اپنے ارادے کی پوری قوت سے سوچا۔ اس نے مارینا کے سامنے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں اس کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر وہ یک ٹک مارینا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں سے ایک پھنسی آواز سرگوشی کی صورت نکلی، میرے پاس آ مارینا، میرے پاس آ۔ مارینا نے ایک پرحقارت نگاہ اس پر ڈالی، مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میرے قریب آ مارینا، وہ عجیب لرزی اور بہکی سی آواز میں بولا، میں تیرا شوہر ہوں۔
مارینا آگے جھکنے کی بجائے جھجک کر کچھ اور پیچھے ہو گئی۔ آتش دان کی روشنی میں بوڑھے چغتائی کا چہرہ بھیانک لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کوئی مردہ فطرت کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ اس کے نتنے پھڑک رہے تھے اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں۔ غیر محسوس طور پر وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا استخوانی ہاتھ آگے بڑھایا اور مارینا کی شفاف گردن پر لے آیا۔ گردن سے پھسلتا ہوا اس کا ہاتھ مارینا کی ریشمی زلفوں تک پہنچا تھا کہ اسے کھانسی کا انتہائی شدید دورہ پڑ گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کی زبان بل کھا کر منہ سے باہر نکلی پڑ رہی تھی اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں، مگر اس حالت میں بھی اس کی نگاہیں مارینا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے بائیں ہاتھ نے مارینا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا اور ہر لہجہ یہ گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مارینا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ چہرے پر نفرت کا تاثر لیے بے حس و حرکت بیٹھی چغتائی کو دیکھ رہی تھی۔ آخر بوڑھے چغتائی کی کھانسی اتنی شدید ہوئی کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ اس کے حلق سے گھرر گھرر کی خوفناک آواز نکل رہی تھی۔ ان آوازوں نے بالآخر خوابگاہ کے باہر موجود خادمین اور معالجوں کو ہوشیار کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر پہنچے تو چغتائی پر نزع کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ بامشکل انہوں نے مارینا کے بال چغتائی خان کی مٹھی سے چھڑائے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ چغتائی خان کا سانس قریباً بند ہو چکا تھا اور آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چنگیز خان کے بوڑھے بیٹے کی رگوں میں چنگیزی خون ساکت ہو گیا۔ اس نے نہایت کرب کے عالم میں آخری ہچکی لی اور دارے فانی سے کوچ کر گیا۔ چغتائی کی بیویاں قطار در قطار اندر آئیں اور خادماؤں کے ساتھ مل کر رونے پیٹنے لگیں۔ چغتائی خان مر گیا، چغتائی خان نیلے آسمان کے پار چلا گیا۔ نقیبوں کی آوازیں محل سرا میں گونجیں اور کراکرم کی وسعتوں میں پھیلتی چلی گئیں۔ چغتائی خان کی آخری رسومات دھوم دھام سے ادا کی گئیں۔ 1 درجن حسین کنیزیں خدمت گزاری کے لیے اس کی قبر میں زندہ دفن کر دی گئیں۔ پھر مختلف نسلوں کے انتہائی صحت مند گھوڑے اس کی قبر پر ذبح کیے گئے اور ان کا خون چغتائی کی قبر پر چھڑکا گیا۔ کئی روز تک کراکرم میں بوڑھے منگول کی موت کا سوگ منایا گیا۔ اس کی موت سے ٹھیک 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ منگول جنتری کے حساب سے یہ بکری کے سال کا آغاز تھا۔ خاقان اوغدائی کے ذیشان محل کے سامنے ایک کھلے میدان میں، جس کی چاروں طرف نیزے گاڑ کر حد بندی کی گئی تھی، کشتیوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ خاقان اوغدائی بھی اپنی مشہور بیوی توراکینا کے ساتھ مسند پر موجود تھا۔ ان مقابلوں کی خصوصی بات یہ تھی کہ ان میں صرف غلام حصہ لے رہے تھے۔ کچھ کنیزیں ایک طرف چبوترے پر کھڑی تھیں۔ شاہی نقیب ایک ایک کنیز کو چبوترے سے نیچے لاتا تھا اور بلند آواز سے کہتا تھا کہ اس عورت سے کون شادی کا خواہش مند ہے۔ اگر جواب میں صرف ایک مرد آگے آتا تھا تو اس کا ہاتھ کنیز کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا تھا اور وہ دونوں خاقان اوغدائی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہنسی خوشی ایک دوسرے چبوترے پر جا کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ مرد کسی عورت کے طلبگار ہوتے تھے تو ان کے درمیان زور آزمائی ہوتی تھی۔ پھر مقررہ قواعد کے مطابق ان میں سے جیتنے والا عورت کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ آخر شاہی محافظ ایک مخلوق الحال عورت کو چبوترے سے نیچے لے کر آئے۔ عورت کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بالوں میں مہینوں کی خاک تھی اور لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں وہ کوئی بدحال بھکارن نظر آتی تھی، مگر بغور دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ یہ مارینا تھی، وہی مارینا تھی جس کے حسن سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں اور جس کا وقار پیشانیوں کو عرق آلود کر دیتا تھا۔ آج وہی کراکرم کی شہزادی ایک حقیر اور کمتر کنیز کے روپ میں سینکڑوں تماشائیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ نقیب نے حسب معمول بلند آواز سے کہا، خاقان محترم کے حکم سے میں تم لوگوں سے دریافت کرتا ہوں کہ اس عورت سے کون شادی کرے گا؟ مرد غلام جو ایک گروہ کی صورت میں چبوترے پر کھڑے تھے قطعی خاموش رہے۔ کوئی ہاتھ مارینا کے لیے بلند نہیں ہوا، کسی نے اسے بیوی بنانے کی حامی نہیں بھری۔ نشے میں بدمست اوغدائی نے
چاول کی شراب کا ایک اور جام چڑھایا اور زرنگار آستین سے ہونٹ پونچھ کر بولا، یہ کون بد نصیب عورت ہے جسے کوئی غلام تک اپنی زوجیت میں قبول کرنے کو تیار نہیں؟ خاقان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مارینہ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن صرف اس کا مضحکہ اڑانے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے۔ شاہی نقیب نے جوابی اداکاری کرتے ہوئے کہا، فلک نیلگوں آپ پر مہربان رہے، یہ بدبخت عورت مارینہ ہے، کسی وقت یہ معظم چغتائی خان کے حرم میں تھی۔ خاقان اوغدائی نے ہاتھ لہرا کر کہا، مجھے اس بد نصیب کی حالت پر ترس آیا، میرے خیال میں اپنا سوال پھر دہراؤ، شاید کوئی مرد اسے اپنی خدمت گزاری کے لیے قبول کر لے۔ حزب ہدایت شاہی نقیب نے اپنا سوال دہرایا۔ غلاموں کی ٹولی خاموش رہی۔ یقیناً ان میں سے بہت سے مارینہ جیسی پرکشش عورت کے ساتھ چند گھڑی کی رفاقت کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا سکتے تھے، مگر اس وقت وہ جان بوجھ کر خاموش تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سابقہ شہزادی کو اس طرح ان کے سامنے لانے سے خاقان کا مقصد اس کی تذلیل کرنا ہے۔ وہ مارینہ کے حصول کی خواہش کر کے خاقان کے غضب کو ہوا کیسے دے سکتے تھے؟ نہ جانے خاقان کے جی میں کیا آئی کہ وہ اپنی شاہی مسند سے اٹھا اور لہراتا ڈگمگاتا ہوا غلاموں کی ٹولی کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے بڑی بے تکلفی سے خطائی غلام کا شانہ پکڑا۔ بھدا سا خطائی غلام اپنی مٹکا سی توند چھپائے آخر میں کھڑا تھا۔ خاقان نے اس کے گنجے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، او موٹے خطائی، تو اس عورت سے شادی کرے گا؟ موٹے خطائی نے صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، خاقان اعظم، غلام سے ایسا کون سا جرم سرزد ہوا ہے جو ایسی بد شکل، بدبودار اور بے وفا عورت کو میرے لیے تجویز فرما رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دیجئے، مگر یہ سزا مجھے نہ دیجئے۔ چالاک خطائی کے برمحل اور چست جواب پر سارے منگول کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ خاقان اوغدائی نے بڑے تعصب سے سر ہلایا، پھر ڈگمگاتا ہوا ایک اور کوتاہ قد غلام کے پاس پہنچا، اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، او بھینگے یہودی، کیا تو اس بد نصیب عورت سے شادی کرے گا؟ یہودی غلام نے خاقان کی بے تکلفی سے حوصلہ پاتے ہوئے اپنی بھینگی آنکھوں کو حرکت دی اور چند قدم آگے جا کر مارینہ پر تھوک دیا۔ اس کے اس خاموش اور مختصر جواب پر ایک بار پھر بہکے ہوئے منگول کہکہے لگانے لگے۔ مارینہ سر جھکائے اور آنکھیں بند کیے خاموش کھڑی تھی۔ آنسو خود بخود اس کے میلے رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ خاقان اوغدائی جھومتا ہوا پھر اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ شاہی نقیب نے کہا، خاقان محترم و بلند اقبال، غلاموں کی دھتکاری ہوئی اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ خاقان اوغدائی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ایسا کرو، نکارچی سے اعلان کرواؤ کہ اس مجمع میں موجود بدشکل ترین غلام ہمارے سامنے آ جائیں۔ خاقان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور نکارچی ایک اونچی جگہ چڑھ کر خاقان کا حکم سنانے لگا۔ سینکڑوں ہزاروں کے مجمع میں عجیب طرح کی ہلچل نظر آنے لگی۔ ہر 6 ماہ بعد شاہی محل کے سامنے برپا ہونے والی شادیوں کی یہ محفل آج بے تکلفانہ رنگ اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کافی دیر مچھلی بازار گرم رہنے کے بعد 20 عدد غلام قطار باندھ کر خاقان کے روبرو کھڑے ہو گئے، اور واقعی وہ حاضر تماشائیوں میں سے بدصورت ترین افراد سمجھے جا سکتے تھے۔ ان میں سے کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی، کسی کا چہرہ چیچک زدہ تھا، کوئی کالا بھجنگ تھا اور کسی کی شکل مجموعی طور پر بھیانک تھی۔ خاقان کے حکم سے ان میں سے 5 غلاموں کو علیحدہ کر دیا گیا کیونکہ وہ کمزور یا ضعیف العمر تھے۔ باقی غلاموں کے جوڑے بنا دیے گئے اور خاقان کا حکم ہوا کہ وہ آپس میں زور آزمائی کریں۔ ان میں سے جو سب کو پچھاڑ گیا وہ اس عورت کا مالک ہوگا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس عورت کو کنیز بنا رکھے گا اور اس کا ایک پاؤں ٹخنے پر سے کاٹ دے گا تاکہ وہ زندگی میں کبھی بھاگنے کا خیال دل میں نہ لا سکے۔ اس دفعہ خاقان کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا مطلب تھا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ خاقان کی اجازت سے مقابلے شروع ہوئے۔ تنومند غلاموں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔
کئی ایک کو چوٹیں آئیں، کئی ایک کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے۔ آخر جوزف نامی ایک حبشی پہلوان نے سب کو زیر کر لیا۔ یہ کرخت چہرے والا ایک تنومند شخص تھا۔ اس کی گردن اور ٹھوڑی پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا۔ اپنی کامیابی کے بعد اس نے سجدہ ریز ہو کر خاقان کو تعظیم پیش کی اور خاقان کے حکم سے مارینا کی طرف بڑھا۔ مارینا نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ شخص مارینا کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک مارینا نے خود کو سپاہیوں سے چھڑایا اور ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا یوں بھاگنا بالکل اضطراری عمل تھا، ورنہ وحشیوں سے گھرے ہوئے اس خطۂ ارضی میں اس کے لیے پناہ کہاں ہو سکتی تھی۔ وہ بھاگی تو حبشی جوزف نے اس کا پیچھا کیا۔ مارینا نے ایک مقام سے تماشائیوں کا حلقہ توڑا اور خیموں میں گھس گئی۔ حبشی جوزف بھی خیموں میں داخل ہو گیا۔ لوگ دونوں طرف سمٹ گئے اور کہکہوں کی گونج میں یہ دلچسپ کھیل دیکھنے لگے۔ مارینا جان بچانے کے لیے مختلف خیموں میں گھس رہی تھی اور حبشی وحشت کے عالم میں خیموں کو اکھاڑتا پھاڑتا جا رہا تھا۔ آخر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس نے مارینا کو جا لیا اور کھینچتا ہوا میدان میں لے آیا۔ خاقان نے حبشی کی پھرتی پر اسے شاباش دی اور رسمی طور پر مارینا کو اس کے سپرد کر دیا۔ سجدہ ریز ہونے کے بعد حبشی جوزف مارینا کو گھسیٹتا ہوا ایک جانب لے گیا۔ جس وقت مارینا پر یہ سب کچھ گزر رہی تھی، کراکرم سے سینکڑوں میل دور، صحرائے گوبی سے آگے، خوارزم کے اس پار، خلافت عباسیہ کے مرکز بغداد میں 3 اجنبی خلیفہ کے نام کی دہائی دے رہے تھے۔ یہ تینوں روسی مسلمان تھے۔ ان کے جسموں اور لباسوں پر ہفتوں کی گرد تھی۔ وہ خلیفہ مستنصر باؤلہ کے دربار میں دست بستہ کھڑے تھے۔ عمرہ و مصاحبین درجہ بدرجہ اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ دربار میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک روسی جس نے اپنا نام رزاق بتایا تھا اپنے 2 ساتھیوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ ترکی میں کہہ رہا تھا، خلیفۃ المسلمین، ہم کل 40 افراد کراکرم پہنچے تھے، مگر ہم 4 افراد کے علاوہ سب وحشی منگولوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ بعد میں ہم 4 میں سے بھی ایک مارا گیا۔ ہم تینوں بامشکل صحرائے گوبی سے نکل پائے۔ اے خلیفہ، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے کراکرم میں اسلام کے نام لیواؤں کی جو زبوں حالی دیکھی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جناب عالی، اباکا وہ مجاہد ہے جس نے روس کے طول و عرض میں چپے چپے پر منگول حملہ آوروں کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ جو سفر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے تبریز سے شروع کیا تھا، وہ اس کے جانثار ساتھی اباکا نے روس اور خوارزم کے کوہ و دشت میں جاری رکھا ہے۔ جو جھنڈا شیر خوارزم نے اٹھایا تھا وہ اس مجاہد نے ایک لہجے کے لیے گرنے نہیں دیا۔ آج کراکرم میں اس کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور اس کے دیے ہوئے زخم ہر منگول کے سینے کا ناسور ہیں۔ اے خلیفہ، آج وہی مسلمان مجاہد کراکرم کے تاریک ترین قید خانے میں کلمہ گوئی کی سزا بھگتنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے منگول لٹیرے نہایت دیدہ دلیری سے آپ کی سرحد میں داخل ہو کر اس کے قریبی ساتھیوں کو چن چن کر مار چکے ہیں اور اباکا کو گرفتار کر کے پابا زنجیر خاقان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کراکرم کے ظلمت قدے میں انہیں بھی ان کے ساتھیوں کی طرح تکلیفیں دے دے کر مار ڈالا جائے گا۔ خلیفۃ المسلمین، اس وقت آپ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو اباکا اور اس کے ساتھیوں کی زندگی کے لیے چارہ جوئی کر سکے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بس ہماری تو یہی درخواست ہے کہ ان مجبور و بےکس مسلمانوں کو بچا لیجئے جنہیں آپ کے سایہ عاطفت سے محروم کر کے کراکرم کے جلتے سورج کے نیچے پہنچا دیا گیا ہے۔ خلیفہ معظم، اگر آج آپ نے ان کی داد رسی نہ کی، ان کے سروں پر اپنا سایہ نہ کیا، تو ان کی بے کسی کی موت ہر درد مند کے دل کا بوجھ بن جائے گی۔ پھر یہ بوجھ قصے کہانیوں کا حصہ بن کر تاریخ کی کتابوں میں اس طرح بکھرے گا کہ اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ عبد الرزاق کی طویل تقریر بے حد دلسوز اور اثر انگیز تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا، اور راہ وفا میں کام آ جانے والے اپنے ساتھیوں کی صورتیں ابھی اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ رزاق کی تقریر ختم ہوئی تو دربار کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ خلیفہ کے ظہرانے کا وقت ہو چکا تھا۔
انہوں نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، نوجوان، ہم تیرے جذباتی انداز سے بہت متاثر ہوئے، تاہم اس مسئلے پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اپنے مصاحبین سے مشاورت کے بعد ہم کل کسی نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ عمرہ و مصاحبین دوپہر کے طعام کے لیے شاہی دسترخوان کی طرف لپکنے لگے۔ وزیر داخلہ عبدالرشید، جو اپنی بیٹی کے اغوا اور اس کی واپسی کے بعد بہت حد تک بدل چکا تھا، متانت سے چلتا ہوا تینوں روسیوں کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے عقب میں آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک غلام گردش میں لے آیا۔ اس بلند جگہ سے خلیفہ کے محل کا بیرونی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سنگ مرمر کے شفاف فرشوں کے درمیان فوارے چھوٹ رہے تھے۔ گھاس کے سرسبز کے تات پر مور اور ہنس راج اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ زندگی حسین اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ وزیر داخلہ عبدالرشید نے امامے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے عبدالرزاق سے کہا، میں تم لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور یہ جان کر تمہاری طرح میں بھی غم و اندوہ کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں کہ اباکا بالآخر وحشی تاتاریوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کے سامنے گزارشات پیش کر کے تم پتھر سے سر پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس سے تمہیں زخموں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم اباکا کے بہی خواہ ہو، لیکن اباکا کے بدخواہوں کی شناخت تمہیں نہیں ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ اباکا کے لیے خلیفہ اور خاقان عقدائی ایک ہی موت کے دو نام ہیں۔ عبدالرزاق ششدر کھڑا وزیر داخلہ کا منہ دیکھ رہا تھا، ہکلا کر بولا، جناب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اباکا جیسے عظیم مجاہد سے خلیفۃ المسلمین کو کیا عناد ہو سکتا ہے؟ وزیر داخلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، دوست، عناد تو خلیفہ کو تم سے بھی نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دو روز میں تم دجلہ کے قید خانے میں پہنچ جاؤ گے، یا تمہاری لاشیں پتھروں سے بندھی دریا کی تہ میں پڑی ہوں گی۔ ایسا کیوں ہے آقا، ایسا کیوں ہے؟ روسی سپاہی عبدالرزاق نے نہایت درد سے پوچھا، کیا خلیفہ کی ذمہ داری نہیں کہ اسے اذیت ناک موت سے بچانے کے لیے منگولوں کے بادشاہ پر دباؤ ڈالے؟ ایسے جنگجو تو قوموں کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ کیا خلیفہ کے ذہن سے ضیاء کا احساس بھی مٹ گیا ہے؟ وزیر داخلہ عبدالرشید نے بہتر سمجھا کہ ان جوشیلے اور غمزدہ اجنبیوں کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور رات رات میں انہیں سمجھا بجھا کر بغداد سے نکال دے، تاکہ کم از کم ان کی زندگیاں تو محفوظ رہ سکیں۔ اباکا اپنی تاریک کوٹری میں بیٹھا فلک کی نامہربانیوں پر غور کر رہا تھا۔ کیسے کیسے صدمے اس پر گزر چکے تھے اور ابھی نہ جانے کیا کچھ ہونا باقی تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا علی دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ سوتے میں بری طرح بلکنے لگتا تھا۔ اس کی چیخیں اباکا اور نبیلہ کا دل دہلا دیتی تھیں۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، اسد بھائی آپا کو بچاؤ، سردار یورک تم کہاں ہو؟ وہ آ رہے ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، اباکا بھائی مجھے بچا لو۔ پھر چیختے چیختے وہ ایک دم جاگ جاتا۔ اس وقت اس کا ننھا سا دل سینے میں گھائل پرندے کی طرح پھڑکتا محسوس ہوتا۔ وہ نبیلہ یا اباکا سے اس بری طرح چمٹتا تھا کہ دوبارہ سونے کے بعد بھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اباکا کے زانوں پر سر رکھے یوں سو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اباکا کے بازو پر تھے۔ اباکا دھیرے دھیرے اس کی نازک کلائی اس جگہ سے سہلا رہا تھا جہاں آہنی ہتکڑیوں نے کھردرے داغ سے ڈال دیے تھے۔ اچانک روزن پر آہٹ سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک چہرہ کوٹری میں جھانک رہا تھا۔ یہ ایک تنومند منگول تھا۔ اس کی آنکھوں میں اباکا کے لیے نفرت اور حقارت کے سمندر ہلکورے لے رہے تھے۔ اباکا اب اس چہرے کو اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ یہ سردار بوغالی کا سب سے چھوٹا بیٹا نویان تھا۔ وہ اباکا کو عراق سے گرفتار کر کے لانے والے دستے کا سالار تھا اور اس عظیم کارنامے کے صلے میں خاقان عقدائی اسے دستے سمیت اپنے خاص محافظوں میں شامل کر چکا تھا۔ پچھلے 3 ماہ میں وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کوٹری میں جھانک چکا تھا۔ ہر مرتبہ وہ ہونٹوں پر ایک مضحکہ خیز مسکراہٹ سجا کر لاتا تھا اور اس کی زبان اباکا کے ذہن پر نت نئے چرکے لگا جاتی تھی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ تو جانتا ہے
پرسوں اوغدائی خان کے محل کے سامنے میدان میں کیا ہوا؟ پھر خود ہی بولا، پرسوں ہم سب نے تیری محبوبہ کا انجام دیکھا، مگر میں تجھے بتاؤں گا نہیں کہ ہم نے کیا دیکھا۔ بس اتنا جان لے کہ وہ اس وقت ایک سیاہ فام شکاری کے چنگل میں کسی چڑیا کی طرح پھنسی تجھے پکار رہی ہوگی۔ ہا ہا، بڑا ظالم شکاری ہے وہ۔ اباکا نے خونی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اپنے گھٹنوں پر سر جھکا لیا۔ نویان کا بلند کہکہا روزن میں گونجا، کیا عورتوں کی طرح منہ چھپا رہا ہے اباکا؟ ابھی تجھے اور بھی بہت سے دردناک مناظر دیکھنا ہے۔ ابھی تو میرے باپ کا انتقام بھی پورا نہیں ہوا، میرے 2 بھائیوں کا انتقام اس کے علاوہ ہے۔ میں تجھے بتاؤں گا بدلہ لینا کسے کہتے ہیں، اور چنگیز کے غلاموں سے ٹکرانے والوں کے لیے موت کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ اچانک نبیلہ اپنی جگہ سے اٹھی، جھک کر چلتی ہوئی سوراخ تک پہنچی۔ پھر اس نے بے پناہ نفرت سے سانس اندر کھینچا اور پوری قوت سے نویان کے منہ پر تھوک دیا۔ نویان آنکھیں پھاڑے ہکا بکا نبیلہ کو دیکھتا رہ گیا۔ نبیلہ گرج کر بولی، تو بہادر نہیں نویان، بے غیرت ہے۔ خدا کی قسم، میں نے تجھ جیسا بزدل شخص زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر تو حلال زادہ ہوتا تو اپنے بلبوتے پر اپنے باپ اور بھائیوں کی موت کا انتقام لیتا۔ تو ہر دوسرے روز یہاں آ دھمکتا ہے اور ایک بے بس قیدی پر اپنی طاقت کا روگ گانٹتا ہے۔ اگر تو اپنے باپ کا فرزند ہے اور تیری رگوں میں کسی فاحشہ کا خون نہیں، تو ایک بار، صرف ایک بار اباکا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھ۔ میں اپنے مرحوم بچے کی قسم کھاتی ہوں، اگر تیرا ایک وار بھی میرے بھائی کے جسم پر چھو گیا تو میں تیری ادنا لونڈی بن جاؤں گی۔ اگر تو کہے گا تو اپنے ہاتھوں اپنا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں ڈال دوں گی۔ اگر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو اپنا منحوس چہرہ لے کے یہاں سے دفع ہو جا اور آئندہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ نبیلہ کا لہجہ ایسا کاٹدار اور غسیلا تھا کہ نوجوان سالار کا گرم خون بری طرح جوش مار گیا۔ وہ کچھ دیر خون بار نظروں سے نبیلہ کو گھورتا رہا، پھر خطرناک سرگوشی میں بولا، ٹھیک ہے بدذات عورت، اب تیرا یہ تھوک اس وقت تک میرے گال پر رہے گا جب تک تو خود اسے صاف نہیں کرے گی۔ میں تجھے اور تیرے بھائی کو بتا دوں گا کہ نویان کس بلا کا نام ہے۔ میرا انتظار کرنا۔ آخری الفاظ نویان نے عجیب ہذیانی انداز میں کہے تھے اور پھر فوراً ہی وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ نبیلہ نے جس انداز سے جوشیلے نویان کو بھڑکایا تھا، اباکا کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ حالات کوئی انوکھی کروٹ لینے والے ہیں، اور امید کی اس کرن کے ساتھ ہی اباکا کے نیم مردہ جسم میں خفیہ قوتیں انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بتدریج ایک بے نام سرخی اترتی آ رہی تھی۔